نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لاجپال لاجپال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، لبیک یا رسول اللہ، لبیک Mari kita Mari dia tengok kita. حامدا ومصليا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لہبتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب، لہبتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اعتراف. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگ دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن کی مناسبت سے کیونکہ آج 27 رجب المرجب ہے اور گزشتہ رات یعنی رات کو 27 رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایک عظیم معجزہ عطا کیا. وہ عظیم معجزہ کہ پہلے انبیاء مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت دل مچل گیا. جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، جس کے کلام میں اتنی جاذبیت ہے، جس کے کلام میں اتنا کیف و سرور ہے، ارے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. بس اسی خیال سے الفاظ زبان پہ آئے، قرآن نے بیان کر دیے. رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ ذرا حجاب اٹھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا آپ دکھا. رب نے جواب دیا لن ترانی، موسیٰ تیرا کام دیکھنا نہیں ہے، تیرا مقام کلام کرنا ہے. یہ دیکھنا، یہ دیدار، یہ ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، جواب لن ترانی میں آیا. جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے پھر اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں التجائیں نہیں کرتے، بلکہ پہلے تو ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے. لیکن اس رات جب رب نے بلانا ہے، محبوب کے ناز اور نخرے دیکھیے، بستر کے محو خواب ہیں، چادر تان کے سوئے ہیں. اللہ کریم جبریل کو بھی بھیجتا ہے، 70,000 ملائکہ کو بھیجتا ہے، براق ساتھ بھیجتا ہے، جنتی لباس بھیجتا ہے، اور پھر پیغام بھیجتا ہے جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ دو ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم تمہاری ملاقات کا منتظر ہے، تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے. رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کل علامہ صاحب عبد ہی پہ بات کر رہے تھے. عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے. عبد اور عبدہ میں فرق ہے. علامہ اقبال نے بڑی دلکش بات کی ہے، فرمایا عبدہ الفا میں تو بالا تارا دا کہ او ہم آدم و آدم است. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبدہ تیری فہم و فراست سے، تیری عقل سے، تیری سوچ سے، تیری سمجھ سے وہ بالا تر ہے، وہ آدم بھی ہے اور آدم کا جوہر بھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا عبد دگر عبدہ چیز دگر ما سراپا انتظار او منتظر. فرماتے ہیں عبد ہونا اور ہے،
ہم بھی عبد ہیں لیکن وہ عبدہو ہیں. عبد وہ ہوتا ہے جو رب سے التجائیں کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو اس کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں عبدہو وہ ہوتا ہے رب جس کا منتظر ہوتا ہے. اور پھر فرمایا عبدہو با ابتدا بے انتہا. عبدہو کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. عبدہو کی ابتدا ہے، انتہا اس کی نہیں ہے. اور عبدہو صبح و شام ماں کجاست، اور عبدہو کی صبح و شام ہم سے بھی کم ہوتی ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں تو راتیں اب رب کے حضور گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اور قاسم نانوتوی علیہ رحمت فرمانے لگے، قاسم نانوتوی علیہ رحمت فرمانے لگے، فرمایا کہاں بلندی طور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی طور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. ہاں خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ، اور تمہارا لیجیے خدا خود طالب دیدار. جمال کو تیرے کب پہنچ حسن یوسف کا، وہ در و باز زلیخا تو شاہد ستار. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ علم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بانی دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، لیکن ادھر کمال ہی کر دی ہے. کہنے لگے جس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا ہے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یہ جمال پہ بشریت کا حجاب تھا. اور اگر حقیقت جان نہ ہو، نہ جانا کچھ بھی کسی نے جو ستار. یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو رب کے علاوہ کچھ جان ہی نہیں سکا ہے. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا عبدہو عبد دگر عبدہو چیز دگر ما سراپا انتظار او منتظر قصد سرے عبدہو اگاہے نیز عبدہو جسرے اللہ نیز. عبدہو کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی بات کو حضرت صدیق اکبر کو میرے کریم آقا نے خود فرمایا تھا یا ابا بکر والذی باسنی لم یعلم حقیقت غیر ربی. اے صدیق تو میرے ساتھ رہتا ہے شب و شام، ہر صبح ہر شام، اور سفر حضر میں امن و جنگ میں تو میرے ساتھ رہا ہے. شاید کہ تجھے خیال گزرے، تجھے کیا خیال گزرنا تھا، امت کو بتانا تھا یا ابا بکر والذی باسنی لم یعلم حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا ہے. یہ معراج، یہ حقیقت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم معجزہ ملا ہے جہاں عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، جہاں عقلیں جھک جاتی ہیں. اور حضرت عظیم البرکت نے کہا جب کریم آقا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، پہلے سارا واقعہ ہر کسی کو پتا ہے، تو جبریل جیسا نوری فرشتہ، نوریوں کا امام، بیت المعمور کا خطیب، 600 پروں کا مالک، سارے انبیاء کا صحابی، قطب سماویہ کا حافظ، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے یا رسول اللہ آگے میں نہیں آ سکتا. جبریل مقام سدرہ سے آگے بڑھے پر جل جائیں، جبریل مقام سدرہ سے آگے بڑھے پر جل جائیں. محبوب خدا کی منزل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. میرے کریم آقا کو حضور خود لے گئے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے نا یہ حضور جبریل کو دیکھنے گئے تھے. جبریل کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. آج اللہ نے جبریل کو بتانا تھا. تو بھی کہتا ہے میری بھی حد ہے. آج جہاں تو رک جائے گا میرے مصطفیٰ کی منزل وہاں سے شروع ہوگی، سفر وہاں سے شروع ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے بڑھے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں رف کی، جہاں براق بھی رک گیا،
جہاں جبریل بھی رک گئے، آگے رف رف قسم کی نورانی سواری میرے کریم آقا کے لیے ایک جگہ آئی، وہ بھی رک گئی، اور پھر حضور خود آگے اکیلے جا رہے تھے۔ اور اس وقت جب میرے کریم آقا عرش کی بلندی پہ پہنچے، اپنے نالین پاک کو اتارنا چاہا تو اللہ نے فرمایا حبیب کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے عرض کی مولا جوتے اتارنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا نانا میرے حبیب جوتوں سمیت آ جائیے۔ عرض کی مولا جب کوہتور تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے فرمایا فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ تو مقدس وادی میں آیا ہے لہذا اپنے جوتے اتار دے۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ آئے، تو نے حکم دیا جوتے اتارنے کا، پروردگار یہ تو عرش ہے، فرمایا حبیب بجا ہے، پر یہ بھی تو دیکھ وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ موسیٰ تھے تم محمد ہو، ہم نے وہاں جوتے اتارنے کو کم اس لیے دیا تھا تاکہ وہ طور کی مٹی میرے موسیٰ کے پاؤں سے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہو۔ اور محبوب ہم عرش کو تیرے تلووں سے تیرے نالین سے عزت بخشنا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کے عقل ختم ہو جاتی ہے، یہاں عقل جواب دے جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ کمال کی ہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لا لے، کس سے بتائے کدھر گئے تھے؟ نہ جہت ہے نہ کوئی منزل ہے نہ سمت ہے نہ عین ہے نہ کیفا ہے نہ متا ہے، کہاں ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، سارا کچھ لامکان کے اوپر اللہ کے حضور۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو پھر رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ کوہتور پہ ایک صفت کی تجلی پڑی، وخر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ اور ایک وقت وہ تھا جب مصطفیٰ اپنے خدا کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا تھا اور پھر خدا تعریف کر رہا تھا۔ ما ذاغ البصر وما طغى، میرے حبیب کا دیکھنا تو کمال کا دیکھنا ہے، نہ آنکھ کہیں پھٹکی ہے نہ حد سے بڑی ہے نہ ادھر ادھر پھری ہے، میرے حبیب نے مجھے دیکھا ہے اور خوب دیکھا ہے، میرے حبیب کی آنکھ نے کمال کر دیا ہے۔ موسیٰ دے ہوش رفت فیک پرتا صفات، تو آئین ذاتی میں نگری و در تبسمی۔ ایک وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی صفت کی، وہ بچ کھا کے گر گئے، اور یا رسول اللہ آپ تو خدا کی ذات کو دیکھتے رہے اور پھر مسکراتے رہے۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن ٹائم میرے خیال میں اتنا ہی دیا گیا تھا۔ آخری بات کہ واپسی پر رب کریم نے تحفہ دیا، نمازوں کا تحفہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، ایک اور تحفہ بھی رب کریم نے دیا، وہ تحفہ ہے جبہ مبارک۔ اللہ کریم نے معراج کی رات اپنے حبیب کو ایک جبہ بھی عطا کیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا حبیب یہ جبہ اس سے عطا کرنا ہے جو میں جواب بتا رہا ہوں، اس جواب کے مطابق جس کا جواب بن جائے یہ جبہ اس کو پہنا دینا ہے۔ اب میرے کریم آقا جب واپس آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ وہ تو میرے محبوب کی کمال ہے۔ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کریم آقا جب وہ جبہ مبارک لے کر واپس آئے تو صحابہ کرام کو بیٹھا کے فرمانے لگے میرے صحابہ یہ رب کریم نے مجھے جبہ عطا کیا ہے، یہ میں نے اس شخص کو پہنانا ہے جس کا جواب اللہ کے جواب کے موافق ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ٹائم ہے، میرے کریم آقا نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صدیق اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ اور کہ یا رسول اللہ پہن کر میں صداقت عام کروں گا، لوگوں میں سچائی کا پرچار کروں گا، سچائی پھیلاؤں گا، گھر گھر میں سچائی کا پیغام پہنچاؤں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جذبات تو اچھے ہیں پر جواب اللہ کے جواب کے موافق نہیں ہے۔ اب عمر تم بتاؤ اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے مل جائے اس کو پہن کر میں دنیا میں عدل کروں گا، انصاف عام کر دوں گا، ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہر جگہ پہ انصاف ہی انصاف قائم ہوگا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر جذبات تو اچھے ہیں، بات تیری بھی عمدہ ہے، پر تیری بات تیرا جواب وہ رب کی جواب کے موافق نہیں ہے، لہذا عثمان تم بتاؤ اگر یہ جبہ پھر تمہیں دے دوں تم کیا کرو گے؟ پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کرنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں اس کو پہن کر دنیا میں حیا عام کروں گا، لوگوں کو حیا کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو حیا کی اہمیت بتاؤں گا، حیا کا پوری دنیا میں پرچار کروں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان بات تیری بھی عمدہ ہے، جذبات تیرے بھی اچھے ہیں، پر تیرا جواب بھی رب کے جواب کے موافق نہیں ہے، یہ تو ملنا اس کو ہے جس کا جواب رب کے جواب کے موافق ہو جائے گا۔ ہاں علی اب تم بتاؤ اگر یہ جبہ تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں اس کو پہن کر آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کی امت کے عیبوں کو چھپاؤں گا، ان پہ پردہ ڈالوں گا۔ میرے کریم آقا مسکرائے اور فرمایا علی تیرا جواب رب کے جواب کے موافق ہو گیا، یہ جبہ مبارک ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک جبہ وہ جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور وہ جبہ پھر آگے چلتا رہا۔ حضرت حسن بصری کو میرے حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت حسن بصری کو دیا، حضرت حسن بصری سے چلتا چلتا یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ تک آیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ جبہ وہ معراج کا عطا کیا ہوا جبہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو پہنایا۔ آپ نے یہ اپنا وہ جبہ پھر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو پہنایا، اور ان کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ فرمانے لگے اب یہ جبہ تم نے میرے ساتھ دفن کر دینا، اس کو آگے نہیں چلنا ہے، نہیں چلانا ہے۔ وہ جبہ پھر معراج کی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے ساتھ اپنی وصیت کے مطابق دفن کرایا۔ تو آج کا یہ پروگرام کیونکہ آج معراج شریف کا دن تھا، اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات وہ لا تعداد بے شمار ہیں، اور ان لا تعداد معجزات میں سے یہ معجزہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب تھوڑی سی وضاحت کر دوں 1 منٹ کے لیے صرف۔ عطائے عرب یہ اربوں عطائیں، اربوں عطائیں، ایک نہ دو نہ اربوں عطائیں۔ عطائے عرب جلائے کرب، یہ بیماریوں کا دور ہو جانا، یہ بلاؤں کا دور ہو جانا، اربوں بیماریوں کا دور۔ ایک انسان کے ساتھ 60 فرشتے لگے ہیں حفاظت کے لیے۔ اور پھر عطائے رب جلائے کرب فیوض عجب، اور عجیب فیوضات و برکات بغیر طلب کے۔ یہ آسمان ہم نے مانگا ہے، یہ زمین ہم نے مانگی ہے، یہ فضا ہم نے مانگی ہے، بغیر طلب کے، بغیر مانگنے کتنا کچھ مل گیا ہے۔ عطائے رب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے، دونوں جہاں کی قسم ہے، یہ سب کچھ آپ کے صدقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر تعظیم کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ ہمارا دل ایمان فرمائے۔ ہمارے کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا ہے، وقت کی تنابیں، وقت اپنی تنابیں کھینچ رہا ہے، اس کے دامن میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو
اتنا ہی کہنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتضي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نسیمہ جانب برتہا گزر کن بے احوالم محمد را خبر کن مشرف گرچہ شد جانی دلطفش خدایا ای کرم بار دگر کن باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا